بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے بارے میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بن لابان تھا۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نبوت کا عکس تھا۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک مکمل صورت موجود ہے جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد مقام دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر علاقے والے اپنے ہی علاقے میں برکت کے لیے دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کی فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے خوبصورت صندوق میں دریائے نیل میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت مبارک کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 سال کی عمر پائی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بنی اسرائیل کی بڑھیا کا ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ بہت کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے چلیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں معلوم سوائے ایک بڑھیا کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دکھا دے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ تو اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا پانی کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ جب پانی نکالا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا نے کہا کہ اب زمین کو کھودنا شروع کرو۔ جیسے ہی زمین کو کھودا گیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔